وہ شکل سے شریف گھر کی بیٹی لگ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گیا، میرے قریب ہو کر بولی، چلو گے صاحب؟ میں نے پوچھا، کتنے پیسے لوگی؟ کہنے لگی، آپ کتنے پیسے دیں گے؟ میں نے اس کی نیلی سی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا، وہ بے بس سی تھی۔ میں نے بولا، آؤ کار میں بیٹھو۔ وہ ڈر رہی تھی، کہنے لگی، کتنے آدمی ہیں؟ میں نے کہا، ڈرو نہیں، میں اکیلا ہی ہوں۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، پھر کہنے لگی، آپ مجھے سگریٹ سے اذیت تو نہیں دو گے نا؟ میں مسکرایا، میں نے کہا، بالکل بھی نہیں۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس بھری، آپ میرے ساتھ کوئی ظلم تو نہیں کریں گے نا؟ آپ چاہے مجھے 500 کم دے دینا، لیکن میرے ساتھ برا نہ کرنا پلیز۔ وہ بہت خوبصورت تھی، معصومیت اس کی باتوں سے ٹپک رہی تھی، پھر بھی خدا جانے وہ کیوں جسم بیچنے پر مجبور تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی میں کون ہوں۔ میں نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ کہنے لگی، نہیں۔ میں نے ہوٹل کے سامنے کار روکی، ہوٹل والا مجھے جانتا تھا، اس نے جلدی سے کھانا پیک کیا، مجھے دیا، میں کار میں بیٹھ گیا۔ آ کر میں اپنے ڈیرا کی طرف چل دیا۔ چوکیدار نے دروازہ کھولا، میں نے گاڑی پارک کی۔ رات کے تقریباً 11 بج رہے تھے۔ وہ مسلسل میری طرف دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے کھانا پلیٹ میں ڈالا، اسے کہا، ہاتھ دھو لو۔ وہ کہنے لگی، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے اسے پیار سے آرام سے کہا، ڈرو نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ہاتھ دھونے گئی اور ہاتھ دھو کر واپس آئی، میرے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اور کھانا کھانے لگی۔ جب کھانا کھا لیا تو کچھ کھانا بچ گیا، کہنے لگی، یہ میں گھر لے جا سکتی ہوں؟ میں مسکرایا اور اسے کہا، بالکل بھی نہیں۔ وہ چپ ہو گئی، برقع اتارنے لگی۔ میں نے کہا، رک جاؤ، میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ وہ حیران تھی، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولی، جلدی سے اپنا کام کریں اور مجھے واپس چھوڑائیں۔ میں نے کہا، نہیں پوچھوں گا کیوں کرتی ہو ایسا، کیوں بیچتی ہو اپنا جسم، بس اتنا کہوں گا، چھوڑ سکتی ہو کیا یہ سب؟ وہ میرے چہرے کی طرف دیکھنے لگی، آپ پاگل لگ رہے ہیں مجھے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، ہاں پاگل ہی تو ہوں، سب پاگل ہی سمجھتے ہیں مجھے۔ وہ کہنے لگی، اگر کچھ کرنا نہیں ہے تو مجھے واپس چھوڑ کر آؤ۔ میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، پھر پرس سے 10,000 نکالے، اس کے ہاتھ پہ رکھے۔ وہ حیران تھی، کہنے لگی، میں نے نہیں لینے، آپ کیوں دے رہے ہیں یہ پیسے مجھے؟ میں نے اس کے چہرے پر ایک تھکن محسوس کی تھی، وہ اپنے آنسو روک کے بیٹھے تھی، بار بار کہہ رہی تھی، مجھے بس واپس چھوڑ کر آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اسے یقین دلایا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا بتاؤ نا، بہت درد دیا نا زندگی نے، یہ سننا تھا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں، جیسے کوئی قیامت گر گئی ہو اس پر۔ میں سمجھ چکا تھا کوئی بہت بڑا درد لیے گھوم رہی ہے۔ دروازہ کھولا، کانپتی آواز میں بولی، مجھے چھوڑ کر آؤ واپس۔ میں نے اسے بیٹھنے کا کہا، بتایا، میرا نام مصطفیٰ ہے، ڈرو نہیں، خود کو محفوظ سمجھو۔ اسے جب یقین ہو گیا پریشانی والی کوئی بات نہیں تو بتانے لگی، شوہر مر گیا، 3 بیٹیاں ہیں، سسرال والوں نے نکال دیا، ماں باپ فوت ہو چکے، بھائی کوئی ہے ہی نہیں۔ ماموں کے گھر آئی، ماموں کے بیٹے نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے جب مامی کو بتایا تو سب نے مجھے غلط کہا، مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دور کے رشتہ دار نے ایک بڈھے سے میری شادی کروائی، اس کے بھی بچے تھے، اس کے بچوں نے مجھے بہت ذلیل کیا، پھر وہ شوہر بھی فوت ہو گیا۔ بیٹیوں کو لیے در بدر بھٹکنے لگی، نہ چھت تھی نہ روٹی تھی، بھوک افلاس تھی، سڑک پہ کھڑی تھی۔ ایک صاحب آئے، کہنے لگے، 1 گھنٹے کے 5,000 دوں گا۔ نہ چاہتے ہوئے ماں کی ممتا، حالات کی ستائی ہوئی کیا کرتی، آخر چل دی۔ اب ہر روز جسم بیچتی ہوں، کرائے کا گھر لیا ہے، بیٹیوں کو اکیلا چھوڑ کر آتی ہوں، کیا کروں؟ بہت بار سوچا خودکشی کر لوں، لیکن بیٹیوں کو دیکھ کر ہمت نہیں ہوتی۔ وہ روئے جا رہی تھی، میں زمانے کی بے حسی محسوس کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس سے کہا، تمہارا بھائی ہے، آج سے تم اپنی بیٹیوں کو لو اور میرے ڈیرے کے اوپر ایک روم میں رہو۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ کار میں بٹھایا، اس کے گھر پہنچا، بیٹیاں سوئی ہوئی تھیں، بہت پیاری پیاری سی بیٹیاں تھیں۔ گود میں اٹھایا، دل کو سکون ملا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، مجھے کہنے لگی، آپ فرشتے ہیں، آپ کون ہیں؟ میں اسے اپنے آفس لے آیا، وہ دعائیں دینے لگی، جھولی اٹھا کر نہ جانے کتنی دعائیں دیتی رہی۔
रही। मैंने उसे कहा जाकर सो जाओ। अपने डेरे में गया, मेरे सामने से वो चेहरा गुजरा जो एक लड़की अपने शौहर से झगड़ा रही थी, उसे कह रही थी मुझे तलाक दो, तुमको मेरी कदर ही नहीं है। वो अपना घर जला रही थी अपनी बेवकूफ़ी की वजह से। वो बेचारी क्या जाने ज़माने की तलखियाँ क्या होती हैं, ज़माने का डसना क्या होता है। मैं बताना चाहता था अपना घर जानबूझकर उजाड़ने वाली लड़कियों को तलाक़ें लेना आसान है, उसके बाद जीना मौत है। कभी सास का रोना, कभी नंद का सियापा, कभी जिठानी से लड़ाई, ये हर घर की बात है। इसका हरगिज़ मतलब तलाक लेना या घर उजाड़ना नहीं है। कम उम्री में ही मेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। 1000 आँखों के आंसू देखकर अपने घर को आबाद रखो। मर्द अगर समझ जाएं मेरी इस वीडियो को तो शायद मेरा मुआशरा ही तब्दील हो जाए।